بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل کے اوپر. اور آج ہمارا ڈسکشن کا ٹاپک ہوگا جو ریسنٹ ایف بی آر نے ایک ایس آر او جاری کی ہے جس کے تحت انہوں نے ڈرافٹ رولز جو ہیں وہ امپورٹر کے لیے دیے ہیں. ان ڈرافٹ رولز کو سمجھنے کے لیے اس کے اندر کیا کچھ رولز ہیں, ریگولیشنز ہیں, کیا پروسیجرز ہیں اور یہ کس کے اوپر اپلائی ہوگا, یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اور یہ ہماری آج کی ڈسکشن ہے. اس کو ہم کمپلیٹلی کور کریں گے. اس کے علاوہ شیڈیول 12 جو ہے جس سے ابھی امپورٹر کے لیے جو ایڈوانس ٹیکس امپورٹ سٹیج کے اوپر کٹتا تھا اس کی بھی کلاسیفیکیشن ایف بی آر نے چینج کی ہے. تو یہ بھی ہمارا آج ایجنڈا ہوگا ڈسکشن کا. بیفور گیٹ ان ٹو دا ڈسکشن, ہمارا واٹس ایپ کا گروپ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے. اگر آپ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں اس گروپ کے اوپر جوائن کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک کے ریگولر یوزر ہیں تو فیس بک کے ہمارا اکاؤنٹ آلریڈی جو ہے وہ گروپ ہے دا ٹیکس میون کے نام سے, آپ اس کا پارٹ بن سکتے ہیں. اور اگر آپ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہتے ہیں تو آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں. لیٹ سٹارٹ جی. سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ابھی ایف بی آر نے ریسنٹلی شیڈیول 12 جو ہے وہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے اندر انکارپوریٹ کیا ہے تھرو فائنانس ایکٹ 2020. تو اس میں جو ایک کانسیپٹ ہے کلاسیفیکیشن اینڈ ری کلاسیفیکیشن, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے کانسیپٹ کے بغیر آگے جو ہے جتنی ہماری ڈسکشن ہوگی وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے دیکھیں کہ کلاسیفیکیشن سے کیا مراد ہے. یہاں پہ کلاسیفیکیشن سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جو اس سے پہلا اگر آپ دیکھتے ہیں فار دا ٹیکس ایئر 2020 اس کا جو ٹیکس کارڈ تھا اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو 148 کے لیے ڈفرینٹ گریڈنگ تھی, ڈفرینٹ اسکیم تھی, وہاں پہ ود ہولڈنگ تھی اور جرنل بھی ود ہولڈنگ تھی, لیکن کچھ انڈسٹری اسپیسیفک بھی وہاں پہ ایڈوانس ٹیکس کی جو ہے انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگ جو ہے وہاں پہ دی گئی تھی. پھر فائلر نان فائلر کے جو ریٹس تھے وہاں پہ. لیکن اس دفعہ ایف بی آر نے جو ریسنٹ امینڈمنٹ آئی ہے اس کے تحت ان کو 3 کیٹیگریز کے اندر ڈیوائڈ کیا ہے. جتنی بھی امپورٹ پاکستان کے اندر ہوتی ہے, چاہے وہ مشینری ہے, را مٹیریل ہے, فنش گڈز ہیں, سیمی فنش گڈز ہیں, جس طرح کی بھی, ان کو صرف انہوں نے اب سمپلیفائی کر کے 3 کیٹیگریز بنا دی ہیں. پارٹ 1 کے اندر جیسا کہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے 1% ٹیکس انہوں نے دیا ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر. پارٹ 2 کے اندر را مٹیریل کو رکھا ہے انہوں نے اور ایک لمبی لسٹ ہے 2% کے اوپر ہے. اور پارٹ 3 کے اندر اگر آپ اوپر والے دونوں جو کیٹیگریز کے اندر ایک چیز فال نہیں کرتی تو وہ آٹومیٹیکلی جو ہے وہ پارٹ 3 میں ہوگی اور اس کے اندر اوپر جو ہے وہ 5.5% ٹیکس ہے. اور اگر آپ شیڈیول 12 کی انٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن کے اندر میں نے لنک دے دیا ہے, آپ ڈائریکٹلی جو ہے اس لنک کے تھرو جا کے شیڈیول 12 کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوسرا ہنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس فائنانس بل موجود ہے تو فائنانس بل کے اندر بھی بیسیکلی یہ میں نے وہیں سے ایکسٹریکٹ کیا ہے. تو اگر آپ فائنانس بل سے آپ کو ڈھونڈنے میں دقت ہوتی ہے تو آپ ڈائریکٹلی اس لنک سے بھی جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ کانسیپٹ جو ہے شیڈیول 12 کو لے کے وہ یہ ہے کہ شیڈیول 12 کے اندر یہ 3 کیٹیگریز ہیں جن کے اوپر جو ٹیکس ریٹ ہے وہ چینج نہیں کیا گیا. جیسا کہ وہ تمام مینوفیکچرنگ سیکٹر جو پہلے ایس آر او جو تھی 1125 اس کے اندر فال کرتے تھے, ان 5 سیکٹرز کے اوپر جو اگر وہ اپنی ان پٹ اور ان ہاؤس کنزمپشن کے لیے را مٹیریل امپورٹ کرتے تھے تو 1% ٹیکس تھا, تو اس کے اوپر ابھی بھی انہوں نے اس ٹیکس کو 1% ہی رکھا ہے. اسی طرح فنش گڈس, اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو انسینٹیو ہی آپ کہیں, کیونکہ نارملی جو فنش گڈز ہیں چونکہ وہ کیٹیگری 1 اور 2 میں فال نہیں کرتی, وہ کیٹیگری 3 میں جاتی ہیں تو اس کے اوپر 5.5% ٹیکس ہے. لیکن یہاں پہ اس کو ایگزسٹنگ جو ٹیکس ریٹ ہے 4% اس کے اوپر ہی رکھا گیا ہے. جتنی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ جو سپلائی آپ کی امپورٹ ہوگی باہر سے اس کے اوپر. اور تھرڈ ہے امپورٹ آف موبائل کے اوپر. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ امپورٹ کے اوپر سٹیج کے اوپر ٹیکس جو تھا وہ ایک سلیب کی فارم میں تھا, تو ابھی بھی انہوں نے سلیب میں رکھا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جو 3 ایکسیپشنز ہیں ان کا ٹیکس جو ہے وہ شیڈیول 12 کے مطابق نہیں ہوگا. اوپر والے 2 سیکٹر جو آپ نے دیکھے ہیں 1 اور 4% یہ تو ایگزسٹنگ ہی ہے, اس کے اندر چینج نہیں ہے. اور موبائلز کے اوپر چونکہ شیڈیول کے مطابق ہے ایک سلیب موجود ہے تو اس حساب سے ٹیکس کٹتا ہے. ان کے علاوہ باقی جتنی بھی امپورٹ ہوگی وہ را مٹیریل ہے, مشینری ہے, فنش گڈس کی, ان کا شیڈیول 12 میں دیے گئے ریٹس کے مطابق جو ہے وہ انکم ٹیکس کی ود ہولڈنگ ہوگی ان کے اوپر.
نیکسٹ چینج جو لایا گیا ہے شیڈیول 12 کو دیکھتے ہوئے وہ یہ ہے کہ صرف انڈسٹریل انڈرٹیکنگ جو مشینری یا را مٹیریل، انڈسٹریل انڈرٹیکنگ جو مشینری یا را مٹیریل کو امپورٹ کرتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس کٹے گا وہ ایڈجسٹیبل ہوگا. اس کے علاوہ جتنی بھی امپورٹ پاکستان کے اندر ہوگی وہ سارا ٹیکس جو اس کے اوپر کٹے گا وہ منیمم ہوگا. تو تیسری آپ سمجھیں کہ یہ چینج لائی گئی ہے شیڈیول 12 کے اندر کہ میکسیمم جو آپ کی امپورٹ کے اوپر ٹیکس کٹ رہا تھا، امپورٹ سٹیج کے اوپر ٹیکس کٹ رہا تھا، اس کو منیمم ٹیکس رجیم کے اندر لایا گیا ہے. نیکسٹ چینج جو اس کے اندر لائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کلاس 72B جو کہ جتنے بھی امپورٹ ہاؤسز تھے اور جتنے بھی لوگ امپورٹ کرتے تھے را مٹیریل 148 کے اندر، ان کے اوپر ٹیکس ایگزمپشن کی اویلیبل موجود جو سہولت دی گئی تھی، لیکن اب اس کو بھی نکال دیا گیا ہے. ریزن اس کی یہ ہے کہ کیونکہ امپورٹ سٹیج کے اوپر اگر آپ جنرل ٹیکس ریٹ دیکھیں تو 5.5 اور 6 لگتا تھا، اس کو کم کر کے یہ 2% پہ لے آئے ہیں، اور مشینری جو ہے وہ 1% پہ لے کے آ گئے ہیں. تو اس وجہ سے انہوں نے یہاں سے ٹیکس ایگزمپشن نکال دی ہے. تو چوتھی آپ سمجھیں کہ شیڈیول 12 اور امپورٹ کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے ایک امپورٹر کے لیے جو ٹیکس کے اندر چینج آئی ہے وہ یہ ہے. نیکسٹ اب دیکھتے ہیں کہ اب ہم ایس آر او کو 1 by 1 ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ تو ہم نے صرف آپ یہ سمجھیں کہ ایک بیس بنائی ہے، ایک تمہید باندھی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو امپورٹر کے اوپر جو ٹیکس کے اندر چینجز آئی ہیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، پھر شیڈیول 12 کے تحت جو ٹیکسیشن کے اندر چینجز لائی گئی ہیں اس کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اور اس سارے بیک گراؤنڈ اور کلاسیفیکیشن اور ریکلاسیفیکیشن کو سمجھنے کے بعد اب اس ایس آر او کو اگر ہم ڈسکس کریں گے تو آپ اس کی انڈرسٹینڈنگ بیٹر پک کر سکیں گے. اب سب سے پہلے دیکھیں کہ یہ ایس آر او ہے بیسیکلی کیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نیا چیپٹر جو ہے چیپٹر 9، اس کے بعد اس کا پارٹ 1 تھا، اس کے بعد اس پارٹ 1A ایڈ کیا ہے امپورٹڈ گڈس کے نام سے. اب اس کے اندر انہوں نے 3 ڈویژن بنائے ہیں اور 3 ڈویژن کے اندر 7 سب رولز دیے ہیں 40A سے لے کر 40F تک. اور اس کی ڈویژن آپ کے سامنے ہے کہ جنرل ہے، ریکلاسیفیکیشن کا اس نے بیچ میں ڈسکس کیا ہے، اور پھر کلاسیفیکیشن آف پرسن اور کلاس آف پرسن ہے. تو پہلا جو ہے سب سے ہم یہاں سے سٹارٹ کر لیتے ہیں. 40A کیا کہتا ہے؟ 40A سمپل یہ کہتا ہے کہ یہ اپلیکیشن آپ نے جو دینی ہے کلاسیفیکیشن اور ریکلاسیفیکیشن کی. جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا کہ کلاسیفیکیشن تو آلریڈی ہوئی ہے، اب ایک بندہ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی آئٹم جو ہے اس کو فال کرنا چاہیے شیڈیول 2 کے پارٹ 2 کے اندر یا پارٹ 1 کے اندر، جبکہ ایگزسٹنگلی وہ کس کے اندر ہے؟ 3 کے اندر ہے. تو وہ کیا چاہ رہا ہے کہ میں اپنی اس جو آئٹم ہے میری جو امپورٹڈ آئٹم ہے اس کو میں 2% یا 1% کی کیٹیگری میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یا اسے ہونا چاہیے تھا. تو اس صورت میں وہ کیا کرے گا کہ وہ اپلائی کرے گا. اب اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ اپلیکیشن آپ نے دینی کب ہے، تو وہ کہتا ہے کہ امینڈ آف دا انٹریز ان 12 شیڈیول، یا اگر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے ریڈیوس ریٹ آن گڈس فالنگ انڈر پارٹ 3، یعنی کہ آپ کی گڈس ابھی پارٹ 3 کے اندر جا رہی ہے لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ نہیں، اس کو میں 2% اگر را مٹیریل ہے یا مشینری ہے تو اس کو مجھے 1% میں لے کے جانا ہے. تو اس صورت میں آپ ان رولز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپلائی کریں گے. اس کو ہم کہتے ہیں ریکلاسیفیکیشن، یعنی کہ پہلے تو FBR نے کلاسیفائی کر دیا ہے، انہوں نے بتا دیا ہے ٹیکس کے 1%، 2% یا 5.5% ہے، جبکہ آپ اب کیا چاہ رہے ہیں کہ ہم، یعنی کہ آپ فرض کریں 5.5 میں فال کرتے ہیں لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا را مٹیریل ہے تو مجھے 2% میں جانا چاہیے. اور تو آپ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ 2% میں جائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو 3.5% کا فائدہ ہو رہا ہے. تو آپ کیا کریں گے کہ FBR کو اپلائی کریں گے کہ ہمارے اس مٹیریل کو جو ہے وہ ریکلاسیفائی کریں اور اسے پارٹ 2 یا پارٹ 1 میں لے کے جائیں. اس وقت آپ کے اوپر اس رول کے تحت اپلیکیشن آپ نے دینی ہے، اپروول کرانی ہے. اس کی پوری میتھڈالوجی ہم جو آگے ڈسکس کریں گے یہ اس صورت میں ہے. اگر آپ آلریڈی پارٹ 2 یا پارٹ 1 میں فال کر رہے ہیں تو آپ کو ظاہر ہے اپلیکیشن دینے کی اور ریکلاسیفیکیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے 40B. 40B میں وہ کہتا ہے کہ آپ
یہ پروسیس کب انیشیٹ کریں گے ریکلاسیفیکیشن کا؟ کہ وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی کیپٹل گڈ ہے اور وہ پارٹ 1 کے اندر نہیں آ رہی، مطلب وہ پارٹ 2 کے اندر فال کرتی ہے یا پارٹ 3 کے اندر ہے، لیکن وہ ہے آپ کی کیپٹل گڈز، آپ کی مشینری ہے بیسیکلی نا، پلانٹ اینڈ مشینری. دوسرا کہتا ہے اگر آپ کا را مٹیریل ہے اور وہ پارٹ 2 میں فال نہیں کر رہا تو آپ کو ریکلاسیفیکیشن آپ کو کروانی پڑے گی، ٹھیک ہے، یا آپ کو کروانے کی ضرورت ہے. اور آگے یہ ہے کہ اگر بورڈ کوئی سو موٹو لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں جی یہ گڈز آپ پارٹ 2 کی، پارٹ 3 کی ہے، آپ یہ پارٹ 1 یا 2 کے اندر ہے، تو یعنی کہ گڈ 3 آپشنز ہیں جب یہ پروسیس جو ہے اس کو ایکسرسائز کیا جائے گا کہ ایک گڈز جو پارٹ 1 میں موجود نہیں ہے لیکن آپ لانا چاہتے ہیں، پارٹ 2 میں نہیں ہے آپ لانا چاہتے ہیں، یا آپ پارٹ 3 سے پارٹ 1 یا 2 میں موو کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں یہ پروسیجرز جو ہیں اس کے اوپر اپلائی ہوں گے. نیکسٹ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک کمیٹی انہوں نے بنائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 ممبر ہیں، جیسے کہ ممبر پالیسی اس کا چیئرمین ہوگا، ممبر کسٹم ہے، ممبر انجینئرنگ، اس کے علاوہ چیئرمین جو ہوگا انجینئرنگ ڈیولپمنٹ کا، چیئرمین نیشنل ٹیرف کمیشن کا، اور ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشن جو ہیں. یہ 5 بندے جو ہیں ملیں گے اور اس میں سے چیئرمین جو ہے وہ اس کو پریزائڈ کرے گا اس کمیٹی کو. تو آپ اپلیکیشن فارورڈ کریں گے، میجورٹی کی بیسس پہ ڈیسیژن ہوگا یہاں پہ، اور یہ اپلیکیشن جو آپ یہاں پہ ریکلاسیفیکیشن کے لیے دیں گے وہ اپروو تبھی ہوگی جب میجورٹی، اور میجورٹی سے مراد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ چیئرمین کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے اس کو ویٹ کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا. 40D جو ہے جی، 40D ڈیسیژن کے بارے میں کہتا ہے ظاہر ہے ڈیسیژن میں 2-3 میجر چیزیں ہوں گی، یا تو ریجیکشن ہو سکتی ہے، یا ایگزیمپشن ہو سکتی ہے، یا وہ کہتا ہے کہ بورڈ جو ہے وہ فردر ایگزامینیشن یا ایڈیشنل اسپیکٹ جو ہیں وہ اس کو نوٹ کرنے کے لیے فردر جو ہے وہ آپ سے کوئی ریکارڈ وغیرہ مانگ سکتا ہے. تو یہ یعنی کہ ڈیسیژن جو ہے وہ 3 ہی آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں اس کی نا. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں 40E کے اندر وہ سمپل یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے، کہ اگر فرض کریں آپ ریکلاسیفیکیشن کروانا چاہتے ہیں تو اس کے دونوں طریقے ہیں. اگر آئرس کے تھرو آپ کرتے ہیں اور آئرس میں اس کی آپشن موجود ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ آئرس کے تھرو اپلائی کریں، یا آپ اس کو مینولی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اب جو آپ نے ڈاکومنٹس وہاں پہ جمع کرانے ہیں اس میں میں نے سمپل یہاں پہ لکھا ہے، آپ SRO میں ڈیٹیل میں جا کے پڑھ سکتے ہیں، لوکیشن کہ جہاں پہ آپ کے مینوفیکچرنگ یونٹ رکھا ہوا ہے، کمپلیٹ ڈیٹیل اپنی مشینری کی جو آپ نے انسٹال کی ہوئی ہے، انسٹال اور پروڈکشن کیپیسٹی آپ کی کتنی ہے، کمپلیٹ مینوفیکچرنگ پروسیس کا آؤٹ فلو، اس کے علاوہ انوینٹری سٹیٹمنٹ آپ دیں گے، آپ کی کنزمپشن کتنی ہے، آپ کے پاس ان ہینڈ کتنی ہے، کتنی آپ استعمال کر چکے ہیں. اس کے بعد اپنا ایڈوانس ٹیکس کا جو آپ کا لاسٹ اسیسڈ ایئر ہے اس کا آپ ایسٹیمیٹ بھی جو ہے وہاں پہ دیں گے. اور یہ ساری اپلیکیشن جو آپ نے جمع کرانی ہے یہ آن لائن کرائیں گے، ڈاکومنٹس آپ ساتھ اٹیچ کریں گے. اور اگر آپ نے مینولی یہ دیتے ہیں تو مینول اپلیکیشن کے ساتھ بھی آپ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پرووائڈ کریں گے. اس کے بعد انہوں نے ایک ویریفیکیشن کمیٹی بنائی ہے، 4 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی ہے. ممبر ان لینڈ ریونیو آپریشن اس کا چیئرمین ہوگا، اور چیف ان لینڈ ریونیو آپریشنز FBR ممبر ہوگا اس کا. اس کے علاوہ چیف انکم ٹیکس پالیسی اور چیف ٹیرف اینڈ ٹریڈ FBR، تو یہ 3 ممبر ہوں گے، ایک چیئرمین ہوگا. اس کے علاوہ اس کمیٹی کا جو سیکٹری ہوگا وہ وہی سیکٹری جو FBR کا ان لینڈ ریونیو آپریشن کا سیکٹری ہے وہ بھی اسی کمیٹی کا سیکٹری ہوگا. تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس پورے پروسیس کو اسکروٹنائز کریں گے، ویریفائی کریں گے ساری چیزوں کو. اور کسی قسم کی جو انکمپلیٹ اپلیکیشن اگر آپ دیتے ہیں، یعنی کہ اپلیکیشن آن لائن یا مینول، اس کے ساتھ آپ پراپر ڈاکومنٹ نہیں لگاتے تو آپ کی اپلیکیشن یہاں سے ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. نیکسٹ انہوں نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آف امپورٹ ایٹ ریڈیوس ریٹ. تو اگر آپ ریڈیوس ریٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے جو انہوں نے فارمولہ دیا ہے کوانٹٹی ڈٹرمن کرنے کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ جتنا آپ کا میٹیریل یوز ہے لاسٹ ایئر اس کو ہم 125 سے ملٹیپلائی کریں گے، اور B سے مراد ہے اسٹاک ان ہینڈ، وہ اس میں سے لیس ہو جائے گا اور اس کو ملٹیپلائی وہ کریں گے ٹرن اوور سے. تو جتنی کوانٹٹی بھی جو ہے وہ یہاں سے نکلے گی، یعنی کہ وہ میکسیمم کوانٹٹی جو ہے وہ اس فارمولے کے تحت جو ہے وہ معلوم کی جائے گی. جتنی بھی یہ کیلکولیشن ہے اس کو وہ کہتے ہیں کہ ہم کمیٹی کے سامنے رکھیں گے، اور جو چیئرمین ہوگا کمیٹی کا،
اگر وہ صحیح سمجھتا ہے اور تو وہ کیا کرتا ہے کہ کمشنر جورسڈکشن سے کچھ مزید کنفرمیشن لینے کے بعد جو ہے اس کو اپروو بھی کر سکتا ہے یا اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. فرض کریں اگر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ کمیٹی سے ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کے پاس ایک ونڈو موجود ہے کہ آپ چیئرمین FBR کو جو ہے انڈر سیکشن 7 آف دا فیڈرل بورڈ ریونیو ایکٹ آپ اس کو جو ہے وہ اپلیکیشن دے سکتے ہیں, اپنی اپیل کر سکتے ہیں اس سے جا کے, اگر آپ کی یہاں سے اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جاتی ہے. یہ 40F ہے جی. اس کا 40G جو لاسٹ اس کا سب رول ہے اس کے مطابق یہ کہ یہاں پہ انہوں نے تھوڑی سی جو پاور ہے وہ کمشنر کو دی ہے, جس کے تحت وہ آپ کی پریمیسز کو وزٹ کر سکتا ہے, پروڈکشن کیپیسٹی اور وہ اس کا چیک کر سکتا ہے, را مٹیریل کتنا آپ کے پاس ہے اس کو دیکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کا جو ہے وہ کمشنر جو ہے وہ آڈٹ جو ہے وہ بھی وہاں پہ کنڈکٹ کر سکتا ہے. تو اس رولز کے تحت انہوں نے کمشنر کو بہرحال یہ اچھی خاصی پاور دے دی ہے کہ وہ اپنی پاورز کا استعمال اب دیکھتے ہیں وہ کس طرح سے کر پاتا ہے. تو یہ تھی جناب آپ کی SRO جس کو ہم نے سب رول وائز دیکھا, اس کا ہم نے ایک ٹیک اوے دیکھا, اس کی ایک سمری دیکھی کہ اس سے مراد کیا ہے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ ریکلاسیفیکیشن کروانا چاہیں گے. اگر ریکلاسیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے تو ظاہر ہے آپ ان رولز سے کمپلائی کرنے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں ہوگی. یہ تو اسی صورت میں اپلائی ہوں گے جب آپ ریکلاسیفیکیشن کی اپلیکیشن دیں گے. لاسٹ پہ ہم اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. کنکلوژن میں نے یہ 5-6 پوائنٹ نکالے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہاں پہ اب آپ کے سامنے انہوں نے 3 بیسیکلی ریٹس دیے ہیں, 1% پارٹ 1 کا, 2% اور 5.5%. تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو آلریڈی لوگ جنرل کیٹیگری کے اندر تھے وہ ظاہر 5.5 آلریڈی دے رہے تھے اور پرسن بیس تھا بیسیکلی, تو اور یا 6% تھا, جبکہ اب انہوں نے مشینری اور را مٹیریل کے لیے ظاہر ریٹ بہت زیادہ کم کر دیا ہے, 1% کر دیا ہے اور 2% کر دیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی آؤٹ کم ہے امپورٹر کے لیے کہ ان کا ٹیکس ایڈوانس ٹیکس جو ہے وہ سبسٹینشلی جو ہے وہ کم ہو گیا ہے, اور گورنمنٹ نے انسینٹیوائز کیا ہے بیسیکلی کہ اگر آپ مشینری یا پلانٹ امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا 1% ٹیکس ہے, اور اگر آپ را مٹیریل لانا چاہ رہے ہیں تو وہ 2% پہ چلا گیا. دوسری چینج آپ نے جو نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے پہلے یہ پرسن بیس تھا, یعنی کہ کمپنی کے لیے ریٹ الگ ہوتے تھے, انڈیویجول کا ریٹ الگ تھا, رجسٹرڈ کا ان رجسٹرڈ کا ریٹ الگ انہوں نے کر دیا تھا. ویئرایز اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ اس کو HS کوڈ وائز لے کے گئے ہیں. اب HS کوڈ وائز جب آپ جاتے ہیں تو اس میں ایک اچھی چیز یہ ہے کیونکہ آپ کا سیلز ٹیکس HS کوڈ وائز ہے, آپ کے اوپر کسٹم ڈیوٹی HS کوڈ وائز لگتی ہے, ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی, آپ کی ایون GD جو بنتی ہے, گڈس ڈسکرپشن جو بنتی ہے, وہ بھی ڈکلیریشن جو بنتی ہے وہ بھی آپ کی جو بنتی ہے وہ HS کوڈ بیسڈ ہوتی ہے. تو اس لیے اب انہوں نے یعنی کہ پرسن سے چینج کر کے HS کوڈ پہ لے گئے ہیں. نیکسٹ جو تھرڈ چیز یہاں پہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہے کہ یہ رول صرف اسی وقت اپلائی ہوتے ہیں جب آپ ریکلاسیفیکیشن کروانا چاہیں گے. ادروائز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میجورٹی رولز یہ اپلیکیشن کب دینی ہے, کیسے دینی ہے, کیسے اپروو ہوگی, کمیٹیاں کیا ہوں گی, یہ ساری اس کو ٹیکل کرتی ہیں. اگر آپ جو مشینری یا را مٹیریل امپورٹ کر رہے ہیں وہ آلریڈی پارٹ 1 یا پارٹ 2 میں اویلیبل ہے تو ظاہر ہے آپ کو ریکلاسیفیکیشن کرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. تھوڑی سی میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ ہے کہ بیوروکریٹک رول جو رول ہے وہ تھوڑا انکریز ہو گیا انڈسٹری کے اوپر, جیسا کہ بہت سارے پریکٹیشنر اور بہت سارے بزنس اونر یہ بات سمجھتے ہیں کہ انڈسٹری چلانا اور انڈسٹری کی ایسٹیمیشن اور کاسٹنگ اور پرائسنگ یہ سارا کام جو ہے اور اس کی آؤٹ پٹ اور پروڈکشن کیلکولیشن یہ تھوڑی سی ٹرکی اور ٹیکنیکل ہوتی ہیں, جبکہ جو ٹیکس سے ہمارے دوست آتے ہیں, ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے زیادہ تر لوگ آتے ہیں, ظاہر ہے ان کا اتنا ٹیکنیکلی ساؤنڈ نالج نہیں ہوتا کہ وہ جو ایک مشینری ہے اس کے آپریشنز کو سمجھیں, اس کی آؤٹ پٹ نکالیں, اس کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے, اس پہ کتنی کاسٹ آ رہی ہے, کتنا پروڈکشن ہوگی. یہ ٹیکنیکل کیلکولیشنز ہیں ساری کی ساری, جو کہ ایک کاسٹ اکاؤنٹنٹ یا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے اسے بہتر کیلکولیٹ کر سکتا ہے, اس کو بہتر انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. ویئرایز یہ لوگ جب آتے ہیں تو یہ بہت سے معاملات کے اندر پھر اپنا
جو ہے وہ برین سٹارمنگ کرتے ہیں اور پھر اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا بعض اوقات جو ہے وہ پرابلمیٹک ہو جاتا ہے ان کو سمجھانا, ان کو باور کرانا. تو یہ تھوڑا سا میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق رول اس معاملے میں انکریز ہوا ہے. اس کے علاوہ جو انہوں نے ایگزمپشن نکالی ہے اس کے اوپر کا بھی برڈن ان لوگوں کے لیے زیادہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس ہالیڈیز کو انجوائے کر رہے تھے, یا جن لوگوں کے پاس پہلے ہی اتنے زیادہ کمپنیز کے لاسز ہیں, یا جن کے پاس بہت زیادہ ٹیکس کریڈٹ آلریڈی اویلیبل تھا. پہلے تو یہ تھا کہ ہم ظاہر ہے اس بیس کے اوپر جا کے ایگزمپشن لے لیتے تھے 148 کی اور ٹیکس نہیں کٹتا تھا ہمارا امپورٹ سٹیج پہ. لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے ایگزمپشن ٹوٹلی ختم کر دی ہے. تو اس صورت میں ظاہر ہے ایسے تمام افراد جنہوں نے جن کو ظاہر ہے اگر آپ نیا پلانٹ بناتے ہیں تو 65 سیکشن کے تحت آپ کو 5 ایئر کے لیے ایگزمپشن مل جاتی ہے. بعض لوگوں نے ٹیکس ہالیڈے ایریا کے اندر جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز لگائی ہوئی ہیں, تو وہاں پہ ٹیکس زونز کے اندر, تو وہاں پہ بھی ظاہر ہے ان کو 5 ایئر 10 ایئر کے لیے بعض اوقات جو ہے وہ ٹیکس ایگزمپشن ہوتی ہے. یا کسی کے پاس ظاہر ہے بہت زیادہ ٹیکس آلریڈی کٹا ہوا ہے تو کیری فارورڈ بہت زیادہ پڑا ہوتا ہے. تو یہ تمام معاملات کے اندر ایسے تمام افراد کو اس سے بہت دھچکا لگے گا, کیونکہ لاسز کے باوجود بھی انہیں ٹیکس دینا ہے, آلریڈی ٹیکس کٹا ہوا ہے, ٹیکس کریڈٹ اویلیبل ہیں, اس کے باوجود بھی انہیں ایڈوانس ٹیکس دینا ہے. تو اس سے ان کو ظاہر ہے امپورٹ سٹیج کے اوپر ہی بہت زیادہ لیکوڈیٹی پرابلم بھی ہو سکتا ہے. تو یہ تھوڑا سا ڈرا بیک ہے اس کے اندر میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق. دوسری چیز یہ ہے کہ انکریزنگ ٹرینڈ آف منیمم ٹیکس. آپ نے یہ دیکھا ہے کہ صرف انڈسٹریل انڈرٹیکنگ کے اوپر پارٹ 1 اور 2 کے اندر اگر ٹیکس کٹتا ہے تو وہ منیمم نہیں ہے. اس کے علاوہ باقی سارا ٹیکس جو ہے جو بھی امپورٹ کے اوپر کٹے گا وہ منیمم ہے. منیمم ٹیکس کا جیسے کہ آپ کو پتہ ہے ٹرک یہ ہے کہ ایک تو آپ کو اپنے ایکسپینسز اور ڈیٹیلز آپ کو پوری ریٹرن سبمٹ کرانی پڑتی ہے, جو کہ ویسے بھی ہو گئی ہے کیونکہ انہوں نے 115 کی اسٹیٹمنٹ اس دفعہ ختم کر دی ہے. تو میکسیمم لوگ اس وقت 114 کا فارم ہی فائل کریں گے, تو اس میں ظاہر ہے انہیں سارے کا سارا جو اپنے ایکسپینسز ہیں, اپنی لائبلٹیز ہیں, ایک کمپلیٹ ریٹرن جو ہے انہیں بہرحال ہر صورت میں دینی ہے. لیکن منیمم ٹیکس کا ساتھ میں ایشو یہ بھی ہوتا ہے کہ جو منیمم ہوتا ہے وہ فار دا ایئر ہی منیمم ہوتا ہے. اس کو آپ نہ نیکسٹ ایئر آپ کیری فارورڈ کر سکتے ہیں, نہ آپ اس کو جو ہے وہ ریفنڈ اس کا کلیم کر سکتے ہیں. یہ صرف ایڈجسٹ ہو سکتا ہے یا فار دا ایئر ہی اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو یہ میری کچھ کنکلوڈنگ ریمارکس تھے. اس میں ہم نے سٹارٹ میں ظاہر ہے یہ دیکھا کہ سیکشن 12 کیا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن کیا ہے, پھر ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا کہ ایس آر او کیا کہتی ہے, اور لاسٹ پہ ہم نے کچھ آپ کے سامنے اپنے پوائنٹس رکھے. میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفارمیٹیو ہوگی, تمام امپورٹرز کے لیے, تمام بزنس اونر کے لیے, ایسے تمام افراد کے لیے جو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ٹیکس سے جڑے ہوئے ہیں, امپورٹ سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ.